ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ یروشلم، تل ابیب، رماد گان سمیت دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سٹاک ایکسچینج کی عمارت ملیامٹ، ہولون شہر میں بھی تباہی پھیل گئی۔ ایران نے بیرشیبا میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ ٹیکنالوجی پارک میں آرمی انٹیلیجنس کیمپ پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اسرائیل پر تازہ حملوں میں سجیل میزائلوں کا استعمال کیا۔ ایرانی حملوں میں 137 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کی دھمکی دے دی۔ کہا آج بیرشیبا میں حملے کا بدلہ خامنائی سے لیا جائے گا۔ ایران کے اسٹریٹجک مقامات پر نئے طریقے سے حملہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران کو میزائل حملوں کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ عراق کے اعلیٰ رہنما آیت اللہ علی سیستانی کا سخت رد عمل، خبردار کیا اگر ایران کی اعلیٰ مذہبی اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں وہ ہوگا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کا ایران کے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر پر حملہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کسی قسم کی تابکاری کا کوئی خطرہ نہیں، تنصیبات کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ایران کے داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا، تہران اور کراج میں حملے کیے، پیام ہوائی اڈے کے قریب بھی میزائل مارے۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے اسرائیل کے متعدد ڈرونز گرا دیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی لیکن حتمی حکم جاری نہیں کیا۔ اخبار وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے صدر ٹرمپ نے منگل کی رات سینئر مشیروں کو بتایا ایران پر حملے کا فی الحال حتمی حکم نہیں دیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کرتا ہے یا نہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے فردوں میں اہم ایرانی جوہری تنصیبات حملے کا ممکنہ ہدف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فردوں پلانٹ سے متعلق معاملات خفیہ ہیں۔ ایران پر حملوں سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ غیر آئینی نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ 3-2 کے تناسب سے سنایا۔ ججز کی سینیورٹی کا معاملہ صدر کو واپس ریمانڈ کر دیا۔ صدر پاکستان کے فیصلے تک جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ بدنیتی پر مبنی قرار دیا، موقف اپنایا۔ صدر مملکت نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ آئین تبادلہ ہو کر آنے والے ججوں کو مستقل جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ججز کا تبادلہ جلد بازی میں کیا گیا، وجوہات بھی نہیں دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات۔ آرمی چیف نے پاک بھارت جنگ بندی میں نتیجہ خیز کردار پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں صدر ٹرمپ کی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار، قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان سے تجارتی معاہدے پر آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ کو حکومت کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا۔ Very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. Working a trade deal with Pakistan. امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دے دیا۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ روکنے پر شکریہ کے لیے مدعو کیا تھا۔ شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ کشیدگی ختم ہونا مثبت ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں سے تجارتی معاہدے پر بات ہو رہی ہے۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात की। वो ईरान को बेहतर तौर पर समझते हैं और मसले से आगाह हैं। मुलाकात 2 घंटे जारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संगे मील है। इससे पहले इस किस्म की दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं मिलती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुलाकात में बैनुल अक़वामी और खित्ते के उमूर ज़ेर बहस आने से पाकिस्तान की अहमियत नुमाया हुई। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल अक़वामी हैसियत उजागर हुई। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। ये इनकलाबी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से मुमकिन हुई हैं। अल्लाह हम सबको ज़ाती और गिरोही मफादात से बालातर होकर कौम की खिदमत करने की तौफीक दे। शक नहीं है कि ये तारीखी मीटिंग है। पहले कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह पाकिस्तान के किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस तरह लंच पर बुलाया। वक्त भी ऐसा है, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका की फैसला कुन किरदार पर भी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का ही किरदार है। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात दोनों मुल्कों में नई शुरुआत हो सकती है। दुनिया की नजरें अमरीका के फैसला कुन किरदार की तरफ है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं, भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है, वहां सफ़े मातम है, इनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं, अमरीकी सदर ने कभी किसी आर्मी चीफ को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जीते हुए सिपा सालार की हैसियत से गए, उनकी वजह से मुल्क को इज्जत मिली। अमरीकी सदर ने जो अल्फाज कहे, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। भारतीय मीडिया ने सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़ोहराने को डिजास्टर और मोदी जी की नाकामी करार दिया। मोदी को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ज़ोहराना कर रहे थे और नरेंद्र मोदी G7 रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो बनवा रहे थे। दर हकीकत पाकिस्तान ने मोदी को दुनिया में तन्हा कर दिया, भारतीय खारजा पॉलिसी को खामोश करा दिया। दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। DGISPR की कराची में सैलानी IT प्रोग्राम के तलबा से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मालूमात की जंग में आपने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। अफवाज पाकिस्तान आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक फराइज सरअंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। जद मुस्लिहीन नहीं हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। मैं आज भी अपने फैसले पर कायम हूँ। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नज़रसानी केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारे सामने दीवार खड़ी की जाए, हम उसे गिरा दें तो क्या ये सवाल होगा कि दीवार क्यों गिराई या खड़ी किसने की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, हमने आपको सुनवाई का हक दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहते जाएं। दीवार आपने खड़ी की, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए और वो अदालत आए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप अगले इंतखाबात की तैयारी करें। समाअत कल तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा दलाइल जारी रखेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी अरकान की अक्सरियत ने कार्बन लेवी की मुखालफत की। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, कार्बन लेवी कहीं नहीं लगाई जाती, कार्बन टैक्स लगाया जाता है, इसके लिए एक्ट लाएं। कार्बन लेवी फाइनेंस बिल के जरिए नहीं लगाई जा सकती। शिबली फराज ने कहा, एक तरफ क्लाइमेट चेंज को अहमियत दे रहे, दूसरी तरफ लेवी लगा रहे हैं, ये कार्बन लेवी नहीं जग्गा टैक्स हो गया। मोहसिन अजीज ने कहा, जफर इकबाल झगड़ा केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, इस फैसले के मुताबिक कार्बन लेवी नहीं लगाई जा सकती। कार्बन लेवी लगाई तो ये तौहीन अदालत तस्वुर होगी।
اسلام آباد کی عدالت میں آڈیو لیک کیس کی سماعت۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پر فرد جرم کے لیے 17 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی۔ دوران سماعت علی امین گنڈاپور بولے، کیا لائسنس کا پوچھنا جرم ہے؟ مجھے ایوارڈ دینا چاہیے، مجھ پر ہی مقدمہ کر دیا گیا۔ عدالت نے کہا، یہ تو میرٹ پر بات ہوگی، آپ پیش ہی نہیں ہوتے، فرد جرم کے لیے آپ کی حاضری بہت ضروری ہے۔ عدالت نے وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے۔ حکومت کا چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی۔ ایف آئی اے، آئی بی، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ اداروں کو مکمل اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف چھاپے، گرفتاریاں اور دیگر سخت اقدامات شامل ہوں گے۔ متعلقہ اداروں نے کارروائیاں تیز کر دی۔ آئندہ دنوں میں بڑے پیمانے پر ایکشن متوقع ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو بیرون ملک جانے کے لیے چیف جسٹس سے این او سی لینا ہوگا۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ ججز ترمیمی آرڈر 2025 جاری کر دیا۔ چیف جسٹس کو ججز کی چھٹی منظور یا مسترد اور واپس بلانے کا اختیار ہوگا۔ ایس او پیز کے مطابق چیف جسٹس عوامی مفاد میں ثوابدیدی اختیارات استعمال کریں گے۔ ہر قسم کی چھٹی کے لیے پیشگی منظوری اور معقول وجہ دینا لازم قرار دے دی گئی۔ امیر تو علاج کے لیے باہر چلا جاتا ہے لیکن غریب تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اب پنجاب میں ان بیماریوں کا بھی علاج ہوگا جو پہلے پاکستان میں ممکن نہ تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ کہا، صحت کے شعبے میں کام صرف نون لیگ کے دور میں ہوا۔ نواز اور شہباز شریف کے بعد عوام رل گئے تھے، اب لوگوں کا ان کی دہلیز پر علاج ہوگا۔ پورے پنجاب میں صحت کی سہولتوں کا جال بچھا رہے ہیں۔ It is a shame that in 2025, over 56 million Pakistanis still live without electricity. Government in its short-sightedness has imposed tax on solar panels. We should not be punishing people for turning to solar energy. شرم کی بات ہے کہ 2025 میں بھی لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ اوپر سے حکومت نے سولر پر ٹیکس لگا کر اسے غریب سے مزید دور کر دیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ بجٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں کل سے 23 جون تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی علاقوں میں مونسون ہوائیں داخل ہو گئیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور، سوات، ایبٹ آباد اور دیگر شہروں میں بارش کا امکان۔ کراچی، حیدرآباد، بدین، تھرپارکر اور خزدار میں بھی بارش کی پیش گوئی ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد میں 22 سے 24 جون تک تیز بارش اور آندھی کا خدشہ۔ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر موت بانٹنے لگے۔ راشد منہاس روڈ پر ریت سے بھرا ڈمپر ڈبل کیبن گاڑی پر الٹ گیا۔ خاتون اور بچی جان بحق، 2 افراد زخمی۔ پولیس نے کرین کی مدد سے ڈمپر کو ہٹا کر گاڑی میں پھنسی لاشیں اور زخمیوں کو نکالا۔ ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ گرفتاری کے لیے پولیس کی کوششیں جاری۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے گرفتار ملزمان سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ لاڑکانہ میں فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جان بحق، 2 زخمی۔ ایزی لوڈ نہ کرانے پر 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا۔ مرنے والوں میں پولیس اہلکار امتیاز مہیسر اور خادم حسین شامل۔ کوئٹہ میں سیشن کورٹ کے سامنے جائیداد کے تنازع پر بھتیجے نے فائرنگ کر کے چچا کو قتل کر دیا۔ پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں کانگو وائرس سے متاثرہ 2 مریض انتقال کر گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق 28 سال کا اعزاز اور 70 سال کے شفیع اللہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کانگو وائرس سے اموات کی تعداد 3 ہو گئی۔
عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا تیسرا اور آخری روز، ملک بھر سے ہزاروں زائرین کراچی پہنچے، مزار پر حاضری دی، عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ زائرین نے ذکر و اذکار، نعت خوانی اور محفل سما میں شرکت کی۔ بگ بیش لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی دھوم، شاہین شاہ افریدی کو بگ بیش لیگ میں برسبن ہیٹ نے پلاٹینم کیٹیگری میں پک کر لیا۔ حارث رؤوف کو مالبن سٹارز نے ٹیم میں برقرار رکھا۔ محمد رضوان اور حسان خان رینیگیٹس کی ٹیم کا حصہ بن گئے۔ شاداب خان کو سڈنی تھنڈرز نے گولڈ کیٹیگری میں پک کیا۔ فاسٹ بالر حسن علی کو ایڈلیڈ اسٹرائکرز نے ٹیم میں شامل کیا۔ ملیشیا میں پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑی یومیہ الاؤنس کے منتظر۔ ذرائع نے بتایا ملیشیا کے دورے کو 10 دن ہو گئے، کھلاڑیوں کو پیسے نہیں ملے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے بھی شکوہ کیا کہ کوئی ہے جو پاکستان ہاکی ٹیم کا دکھ درد سمجھ سکے۔ قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو 30,000 روپے الاؤنس ملتا ہے۔ کھلاڑیوں نے جانے سے پہلے پیسوں کا مطالبہ کیا، اب جو نہیں ملے۔ اور پاکستان ایشین والی بال نیشنز کپ کی کوارٹر فائنل میں آج چائنیز تائپے سے مقابلہ کرے گا۔ میچ گروپ کی ٹاپ ٹیم کا فیصلہ کرے گا۔ گرین شرٹس نے افتتاحی میچ میں فلپائن کو 3-1 سے شکست دی تھی۔